السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہم پیداوار اور روزگار کے باب کے اقتصادی مقاصد معلوم کریں گے۔ پیداوار اور روزگار سے مراد معاشی کارکردگیوں کی 3 شعبوں سے مراد خام گھریلو پیداوار کی تشریح، خام گھریلو پیداوار کا تخمینہ کس طرح کیا جاتا ہے، معاشیت کے شعبے کی اہمیت کی تشریح، روزگار سے کیا مراد ہے، منظم اور غیر منظم شعبے میں روزگار۔ تو عزیز بچوں، پیداوار اور روزگار کے اہم نکات پر ہم آج روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے خام گھریلو پیداوار۔ خام گھریلو پیداوار کا تخمینہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، شعبوں کی اہمیت میں تبدیلیاں، روزگار، ہندوستان میں محنت کا عرصہ حیات، ہندوستان میں منظم اور غیر منظم شعبے میں روزگار، روزگار کے زیادہ مواقع اور بہتر حالات کس طرح فراہم کر سکتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم معاشیت کے شعبے زراعت، صنعت اور خدمات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ معاشیت کو 3 زمروں میں درجہ بندی کی جاتی ہے: زراعت، صنعت، خدمات۔ عوام اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مختلف کارکردگیوں میں مشغول رہتے ہیں جو ان 3 شعبوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ زراعت اور اس سے متعلقہ کارکردگیاں جیسے کہ مچھلی پکڑنا، جنگل بانی، کان کنی وغیرہ، جہاں پیداواری عمل میں قدرت کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ مشینی پیداواری عمل اور دیگر صنعتیں، جہاں لوگ اشیاء کی پیداوار اوزار اور مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ تمام کارکردگیاں جو راست طور پر اشیاء کی پیداوار نہیں کرتیں بلکہ خدمات فراہم کرتی ہیں، جو کہ اشیاء کی پیداوار اور دیگر عوامی خدمات کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ذیل کے جدول
1970-73 اور 2009-2010 میں یعنی تقریباً 30-60 سال کے بعد ہندوستان کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے فیصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہاں ہم غور کریں تو 1970-73 سال میں زراعت میں زیادہ کام کرنے والے ہیں اور صنعتی خدماتی شعبے میں کم فیصد کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر سال 2009-10 میں دیکھا گیا تو زراعت میں کام کرنے والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے اور صنعتی اور خدماتی شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد جو ہے بڑھ گئی ہے۔ عزیز بچوں، ہم گراف کی مدد سے جی ڈی پی میں مختلف شعبوں کا حصہ اور خدمات میں کون سی سرگرمیاں شامل ہیں معلوم کریں گے۔ تجارت، ہوٹلز، حمل و نقل اور مواصلات، فائنانس، انشورنس اور ریئل اسٹیٹ، کمیونٹی، سماجی اور شخصی خدمات۔ خدمات کے شعبے کے اہم سرگرمیاں ہیں۔ جیسا کہ گراف میں دکھایا گیا ہے، 30-60 سالوں کے دوران زراعتی شعبے کی پیداوار کے حصے میں بڑی حد تک گراوٹ آئی ہے۔ خام گھریلو پیداوار میں صنعتی شعبے کے پیداواری حصے میں معمولی اضافہ ہوا، اس کی بنسبت خدمات کی کارکردگیوں کے شعبے میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ خدمات کے 3 ذیلی شعبوں میں دو شعبوں کی کارکردگیوں میں توسیع ہوئی ہے۔ خام مال سے اشیاء کو پیدا کرنے کے عمل کو اور خدمات کے ذریعے حاصل ہونے والے قدروں کو پیداوار کہتے ہیں۔ افراد جینے کے لیے یا پھر روزی روٹی کمانے کے لیے کام یا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ان کو روزگار کہتے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں میں زرعی شعبے میں پیداوار میں گراوٹ آنے کی وجہ سے اس شعبے میں روزگار کے مواقع میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ اسی دوران معیشت کے جو دوسرے شعبے صنعت اور خدمات ہیں، ان میں روزگار میں اضافہ ہوا ہے۔ تو عزیز بچوں، ہم جانیں کہ ملک کے خام گھریلو پیداوار کے اضافے میں معیشت کے مختلف شعبے کس طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خام گھریلو پیداوار۔ فرض کیجئے کہ 2 خاندان ہیں جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ ایک دولت مند خاندان ہے جبکہ دوسرا غریب خاندان۔ خاندان کے لوگ کا لباس جو وہ پہنتے ہیں، گاڑیاں جو وہ سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں، غذا جو وہ کھاتے ہیں، مکانات جس میں وہ رہتے ہیں، فرنیچر اور دیگر آلات جو ان کے پاس ہیں، دواخانے جہاں وہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وغیرہ کی بنیاد پر ہم انہیں امیر یا غریب کہہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آمدنی جو یہ خاندان کماتے ہیں تمام نشان دہندوں میں ایک اہم نشان دہندہ ہے۔ ہے۔
اور اسی طرح ملک کے لیے ایک سال میں مجموعی طور پر ملک میں پیدا کی گئی اشیاء اور خدمات جملہ مالیت کو ملک کی آمدنی کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اور اس کو خام گھریلو پیداوار یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں سال 1965 عیسوی سے 2015 عیسوی تک جی ڈی پی کا گراف مشاہدہ کریں۔ ذیل میں دیے گئے چارٹ میں دو مختلف سالوں 1972 73 اور 2009-10 کے خام گھریلو پیداوار کی مالیت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے کوئی بھی معیشت کے تینوں شعبوں میں کس قسم کا اضافہ ہوا ہے تقابل کر سکتے ہیں۔ گراف 1 زراعت، صنعت اور خدمات شعبوں کے ذریعے خام گھریلو پیداوار چارٹ کو دیکھتے ہوئے ذیل کے سوالات کے جواب دیجیے۔ جوابات ہیں: نمبر 1 زراعت، نمبر 2 خدمات، نمبر 3 12۔ معیشت کے شعبے زراعت، صنعت، خدمات مل کر اشیاء اور خدمات ہوتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، ہم کس طرح خام گھریلو پیداوار یعنی جی ڈی پی کا تخمینہ کرتے ہیں؟ لوگ دیے گئے شعبوں میں مختلف معاشی کارکردگیوں میں مشغول رہتے ہیں، بڑی تعداد میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کس قدر اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی گئی۔ کئی ہزار اشیاء اور خدمات کی پیداوار کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں گے یہ ایک ناممکن کام ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ماہرین معاشیات مشورہ دیتے ہیں کہ اشیاء اور خدمات کی قدر کو استعمال کریں بجائے ان کی تعداد کے۔ تو پیارے بچوں، چلیے ایک مثال کے طور پر اگر ہم 10,000 کلو گرام دھان کو اگر 25 روپے فی کلو گرام کے فروخت کریں تو جملہ دھان کی قیمت 2,50,000 روپے ہوگی۔ 5,000 ناریل کی جملہ مالیت فی ناریل 10 روپے کے حساب سے 50,000 روپے ہوگی۔ اس تصویر کو دیکھیے۔ 25 روپے فی کلو گرام کے 10,000 کلو گرام دھان کی قدر ہوگی 2,50,000 روپے۔ اور اسی طرح ناریل کی جملہ مالیت 50,000
روپیے ہوگی، فی ناریل 10 روپیے کے حساب سے 5000 ناریل کے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر شے یا خدمات کو جو فروخت کی گئی شمار کریں؟ ہم کس طرح اشیاء اور خدمات کی جملہ قدر کا اندازہ لگاتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، ایک کسان چاول کی مل کو 25 روپیے فی کلوگرام سے 100 کلوگرام دھان فروخت کرتا ہے۔ اس کے دھان کی پیداوار کی جملہ مالیت ہوگی 2500 روپیے۔ چاول کی مل میں 80 کلوگرام چاول فی کلوگرام 40 روپیے اور 20 کلوگرام بھوسا فی کلوگرام 20 روپیے سے ہوٹل چلانے والے کو فروخت کیا جاتا ہے۔ چاول مل والے کو اشیاء کی پیداوار پر جملہ مالیت 3600 روپیے حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہوٹل کا مالک چاول اور بھوسے کو استعمال کر کے اڈلی ڈوسا فروخت کر کے 5000 روپیے بناتا ہے۔ بھوسے کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اشیاء فروخت کرنے پر ہر مرحلے پر اس کی جملہ مالیت: مرحلہ 1، کسان کا چاول مالک کو دھان فروخت کرنا 2500 روپیے ہوگی۔ مرحلے 2 میں مل مالک کا ہوٹل مالک کو چاول اور بھوسا فروخت کرنا 3600 روپیے ہو گئی۔ مرحلہ 3، اڈلی کے فروخت کرنے سے 5000 روپیے اس کی جملہ مالیت ہوگی۔ تو آخری اشیاء میں پہلے ہی تمام درمیانی اشیاء کی قدر موجود ہے جو ہر مرحلے میں ہے۔ ان مرحلوں کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مرحلے میں اشیاء پیدا کرنے والے کی مالیت کو جمع کرتے جائیں۔ ہر مرحلے کی جمع کردہ قدر دیکھنے کے لیے اوپر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں۔
مرحلے 1 میں 2500 روپے، مرحلے 2 میں 3600 روپے، مرحلے 3 میں 5000 روپے۔ بحث کیجئے کیوں دونوں طریقوں کا ایک ہی نتیجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہر مرحلے کی اضافی قدر کو جمع کریں یا آخری شکل میں دستیاب اشیاء اور خدمات کی قدر لیں۔ کسی مخصوص سال میں آخری شکل میں دستیاب اشیاء اور خدمات کی جملہ مالیت جو ہر شعبے سے حاصل کی گئی ہے، اس شعبے کی مکمل پیداوار ہوتی ہے، اور تینوں شعبوں کی پیداوار کا مجموعہ ملک کی خام گھریلو پیداوار جی ڈی پی کہلاتا ہے۔ یہ ملک میں ایک مخصوص سال میں آخری شکل میں دستیاب اشیاء اور خدمات کی مالیت ہوتی ہے۔ کسی ایک ملک میں معیشت کے شعبے جو زراعت، صنعت اور خدمات ہیں، ان سب کی کل پیداوار کو اشیاء اور خدمات کہتے ہیں جو جی ڈی پی کہلاتی ہے اور ایک سال کی جملہ مالیت کہلاتی ہے۔ جی ڈی پی میں تمام آخری شکل میں دستیاب اشیاء اور خدمات کی قدر کو درج کیا جاتا ہے۔ سماج میں چند ایسی خدمات ہیں جو مارکیٹ میں خریدی یا فروخت نہیں کی جا سکتی۔ ایک اہم مثال یہ ہے کہ گھر میں کئی کام انجام دیے جاتے ہیں، جیسے کھانا پکانا، صفائی کرنا، گھر کا انتظام، بچوں کی پرورش، پودوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال وغیرہ۔ اکثر اوقات یہ تمام کام کسی مالیاتی لین دین کے دائرے میں نہیں آتے، اسی لیے یہ خام گھریلو پیداوار کی پیمائش سے باہر رہتے ہیں، اگرچہ کہ یہ معیشت کے لیے نہایت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں اکثر بلا معاوضہ کام خواتین انجام دیتے ہیں۔ ذیل کے جدول میں جی ڈی پی کی قدر دی گئی ہے۔ جی ڈی پی میں اضافے کی شرح کو محسوب کیجئے جیسا کہ 2010-11 کے لیے کیا گیا۔